نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رضوان کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ میرا دھیان تو احساس شکر گزاری کے ساتھ اس ہستی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا جس نے ایک فقیر اور عاجز بندے کو بہت معمولی عمل کے بدلے اس عزت و سرفرازی سے نوازا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں خود بھی سجدے میں جا گرا۔ میری زباں پر تسبیح و تمجید کے الفاظ تھے۔ میں اسی حال میں تھا کہ اچانک بارش کے قطروں کی سی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سالے نے میری پیٹھ تھپ تھپا کر کہا، عبداللہ اٹھو اور اپنے سجدے کی مقبولیت دیکھو۔ میں اٹھا تو ایک حیرت انگیز منظر منتظر تھا میرا۔ میں نے دیکھا کہ حور و غلماں کے چہروں پر بشاشت اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ان کی جھولیاں انتہائی حسین موتیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں کچھ سمجھ نہ پایا۔ سالے نے میری حیرت کو دور کرنے کے لیے کہا، خدا نے تمہاری طرف سے ان کو بخشش عطا کی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے تو آنسو ہی بہے تھے مگر خدا نے ان کو قبول کر کے موتیوں کی برسات برسا دی۔ یہ ان کے لیے تمہاری آمد پر ایک تحفہ ہے جو ان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنائے، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ہم دوبارہ چلنے لگے اور آخر کار یہ استقبالی قطار ایک بلند و بالا دروازے پر ختم ہوئی۔ ہمارے قریب پہنچتے ہی دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے۔ یہاں سے رضوان واپس لوٹ گئے اور میں صالح کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ رہائش گاہ کا لفظ تو میں نے اس لیے کہا کہ کاٹیج، ہٹ، گھر، مکان، عمارات اور بلڈنگ، بنگلہ اور کوٹھی اور محل، قصر اور شہر جیسے تمام الفاظ میری اس رہائش گاہ کو بیان کرنے کے لیے قطعاً ناکافی تھے۔ تا حد نگاہ پھیلا ہوا ایک وسیع علاقہ تھا جو سرسبز پہاڑوں، ان پر بنے فلک بوس محلات، ان کے دامن میں میلوں پھیلے باغات، ان کے نیچے بہتی ندیوں اور دریاؤں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جن کے بیان کے لیے شاید الفاظ تو وہی ہیں جو میرے ذہن میں تھے مگر ان کی حقیقت، ان کا حسن و جمال، ان کی شان و شوکت بالکل مختلف تھی۔ میں نے اس وسیع منظر نامے پر نظر ڈالتے ہوئے صالح سے دریافت کیا، اتنے سارے محلات میں سے میری رہائش گاہ کون سی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ محلات تمہاری رہائش گاہ نہیں، یہ تمہارے قریبی خدام کی رہائش گاہیں ہیں۔ تمہاری رہائش تو یہاں سے کافی دور ہے، تم چاہو تو پیدل جا سکتے ہو مگر بہتر ہے کہ اپنی سواری میں جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس سمت میں دیکھا تو ایک انتہائی شاندار مگر قدرے چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ چھوٹا اس دنیا کے حساب سے تھا ورنہ پچھلی دنیا کے اعتبار سے تو یہ کوئی عظیم الشان محل جتنا وسیع تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ صالح توجہ نہ دلاتا تو میں کبھی اس کی موجودگی محسوس نہ کر سکتا، کیونکہ یہ مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا اور اتنا شفاف تھا کہ اس کے آر پار سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ صالح آگے بڑھا تو میں اس کے پیچھے اس خیال سے چلا کہ اس گھر میں کوئی گاڑی وغیرہ جیسی سواری ہوگی، مگر وہ سیدھا مجھے اس گھر کے وسط میں موجود ایک کمرے میں لے گیا جہاں ہیرے جواہرات سے شاہانہ انداز کی عالی شان نشستیں نصب تھیں۔ صالح نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، یہ تمہاری سواری ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی۔ میں تمہیں تنہا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ یہاں کے اصل بادشاہ تم خود ہو۔ تمہیں کسی سہارے کی، کسی خادم اور کسی فرشتے کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو چاہو گے وہ خود بخود ہو جائے گا۔ اب تمہیں میں تمہارے گھر میں ملوں گا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا وہ باہر نکل گیا اور صالح کی اس بات پر میں شوق میں آ گیا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد سے میں مسلسل اس شوق کی کیفیت میں تھا۔ ہر لمحے ملنے والے مسرت آمیز صدمات نے مجھے قدرے معاف کر دیا تھا۔ تاہم کچھ دیر میں خود کو سنبھال کر
سوچنے لگا کہ میں کہاں ہوں اور میں کیوں ہوں، اور یہ کہ صالح نے مجھ سے ابھی کیا کہا تھا۔ صالح کے الفاظ کو میں نے ذہن میں دہرایا اور اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی مجھ میں انتہائی غیر معمولی اعتماد پیدا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میری بادشاہی اس لمحے شروع ہوتی ہے۔ تاہم سوال یہ تھا کہ یہ گھر یا سواری چلے گی کیسے؟ میں نے دل میں سوچا کہ صالح نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ رب تو اس لمحے بھی میرے ساتھ ہے جو دنیا میں زندگی بھر میرے ساتھ رہا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بے اختیار قرآن کریم کا یہ بیان یاد آ گیا کہ جنت میں بندوں کی ہر درخواست سبحان اللہ کہنے پر پوری ہو جایا کرے گی۔ میں نے دھیرے سے کہا سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ گھر جو ایک سواری تھی خود بخود فضا میں بلند ہونے لگا۔ میں خوشی سے کھلکھلا اٹھا اور میں نے زور سے پکار کر کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ تھے جو آپ نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر کہے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ ہی شروع اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ مجریہا اس کا چلنا ہے، و مرساہا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ میری سواری دھیرے دھیرے ایک سمت بڑھنے لگی۔ میں خاموشی سے سر ٹکا کر نیچے پھیلے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ گھر دھیرے دھیرے اڑ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ نیچے شام کا سا دھندلکا پھیلنے لگا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف مکمل تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کا یہ گھر دودھیا رنگ کی اس روشنی سے جگمگا اٹھا جس کا ماخذ اور منبع مجھے کہیں نظر نہ آتا تھا۔ اندھیرے میں میرا سفر جاری تھا۔ باہر دور تک گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر اس تاریکی میں نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی اندیشہ۔ تاریکی کی اس تہہ پر دبی سناٹے کی ایک اور تہہ جمی ہوئی تھی، مگر اس سناٹے میں بھی کوئی وحشت اور کوئی دہشت نہ تھی۔ اندھیرے کی طرح یہ سناٹا بھی اپنے اندر ایک عجیب نوعیت کا سکون اور سرور لیے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ خاموشی میں بغیر آواز کے نغمے بکھرے ہوئے ہیں جو کانوں کے بجائے دل کے دروازوں سے وجود ہستی پر ہولے ہولے دستک دے رہے ہیں۔ بغیر ساز کے کچھ سر فضا میں بکھرے ہوئے تھے جو سماعتوں کے در و دیوار کے بجائے شعور کے دریچوں سے میکدۂ دل کی دنیا میں داخل ہو کر محو رقص تھے۔ یہ رہی تاریکی تو مجھے اس کا مقصد صرف ایک نظر آتا تھا، وہ یہ کہ تاریکی اس روشنی کو خوب نمایاں کر دے جو بہت دور فضا میں بلند ایک دیے کی مانند روشن تھی۔ یہ روشنی آسمان کے کسی تارے کی نہ تھی، نہ کہ اس وقت زمین کی طرح آسمان بھی تاریکی کی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ یہ روشنی ایک بلند پہاڑ کی چوٹی سے اٹھ رہی تھی۔ اندھیرے میں یہ روشنی بے حد حسین اور دلکش لگ رہی تھی، اتنی کہ اس سے نظر ہٹانے کو دل نہ چاہا۔ پھر میں نے سوچا کہ اندھیرے میں دیکھنے کو اور رکھا ہی کیا ہے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں نیچے کا منظر روشنی میں دیکھ سکوں۔ میں نے سبحان اللہ کہا، جس کے ساتھ ہی تاریکی چھٹ گئی اور نیچے کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ نیچے تا حد نظر وسیع و عریض پھیلا ہوا ایک سرسبز و شاداب میدان تھا جس کے عین وسط میں سنگ مرمر کا ایک سفید پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ یہ کسی پہاڑی سلسلے کا کوئی حصہ نہیں بلکہ تنہا و یکتا سنگ مرمر کا ایک بلند ٹیلہ تھا جو زمین کے سینے میں کسی تنہا ستون کی طرح ایستادہ تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی بلند ہوتے ہوتے ایک نیزے کی نوک کی طرح باریک ہو کر ختم ہو رہی تھی، مگر یہ پہاڑ کا خاتمہ بھی نہ تھی، بلکہ یہ نوک اس عظیم الشان اور عالی شان محل کی بنیاد کا کام دے رہی تھی جو عین اس کے سرے پر بنا ہوا تھا۔ مجھے یہ منظر حقیقت سے زیادہ کسی مصور کے تخیل کا شاہکار محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ میدانوں میں ایسے پہاڑ اور پہاڑ کی اتنی باریک چوٹی اور چوٹی کے سہارے کھڑے ایسے محل حقیقت میں نہیں ہوا کرتے، مگر وہ پچھلی دنیا کی باتیں تھیں۔ اب تو آزمائش اور طبعی قانون کی وہ سابقہ دنیا ختم ہو چکی تھی، ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی تھی جس میں میری ہی بادشاہی تھی اور صرف میں تھا۔ میں نے سوچا کہ انسانی تاریخ ہزاروں لاکھوں برس کا سفر طے کر کے دور توحید میں داخل ہو چکی ہے، جب زمین کا انتظام خدا کے فرشتوں نے سنبھال کر ہر ناممکن کو ممکن کر دیا۔
اور ایک ایسی دنیا بنا دی ہے جس کی تاریکی ہر خوف اور خاموشی اور ہر اندیشے سے پاک ہے، جس کا اندھیرا چراغاں کا حصہ اور خاموشی موسیقی کا ساما ہوا کرتی ہے۔ میری خواہش پر ایک دفعہ پھر تاریکی چھا چکی تھی۔ تاریکی سے مجھے خیال آیا کہ کچھ اہل جہنم کا حال بھی دیکھوں۔ میں نے سبحان اللہ کہا اور اس کے ساتھ ہی میرے بائیں طرف نیچے کی سمت ایک اسکرین نمودار ہو گئی۔ اس پر جو منظر نمودار ہوا وہ حد درجہ دہشت ناک تھا۔ یہ جہنم کے وسطی حصے کا منظر تھا۔ خوفناک اور توانا فرشتے بھڑکتی ہوئی آگ سے چند انتہائی بدہیبت اور بد شکل انسانوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے۔ ان کے گلوں میں توق تھے اور ہاتھ پاؤں میں بھاری اور نوکیلی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے کا گوشت آگ میں جھلس چکا تھا۔ ان کے جسم پر تار کول کا بنا ہوا لباس تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسے عذابوں سے بچائے جس سے سلگتی آگ ان کے گوشت کو جلا رہی تھی۔ وہ شدت تکلیف کے مارے چیخ رہے تھے، رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ انہیں ایک دفعہ دنیا کی زندگی میں جانے کا موقع دیا جائے، پھر وہ کبھی ظلم اور کفر اور ناانصافی کے قریب تک نہیں جائیں گے، مگر وہاں چیخنا، رونا اور دانت پیسنا سب بے سود تھا۔ پھر ان جہنمیوں نے چلا چلا کر پانی مانگنا شروع کیا تو فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے پانی کے کچھ چشموں تک لے گئے۔ یہاں ابلتے پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر یہ جہنمی اتنے پیاسے تھے کہ اسی پانی کو پینے پر مجبور تھے۔ وہ کھولتے ہوئے پانی کو پیتے اور چیختے جا رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ وہ اس پانی سے منہ ہٹاتے مگر کچھ ہی دیر میں اتنی شدید پیاس لگتی کہ پھر جانوروں کی طرح اسی پانی کو پینے پر خود کو مجبور پاتے۔ اس عمل کے نتیجے میں ان کے چہروں کی کھال اتر گئی اور ان کے ہونٹ نیچے تک لٹک گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ کی پناہ مانگی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے اس بدترین انجام سے بچا لیا۔ پھر میں اس منظر کو بھول کر اس جاذب نظر روشنی کو دیکھنے لگا جو پہاڑ کی چوٹی پر بنے میرے محل سے اٹھ رہی تھی۔ میری سواری دھیرے دھیرے اس محل کی سمت بڑھ رہی تھی۔ میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ محل پہنچنے سے قبل ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لوں۔ حسب معمول میں نے سبحان اللہ کہا۔ یکایک میرے کمرہ سینما گھر میں تبدیل ہو گیا، مگر اس سینما کی سکرین سامنے نہیں تھی بلکہ دائیں بائیں، سامنے اور اوپر ہر سمت محل کا منظر کسی 3D فلم کی طرح چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں خود محل کے اندر موجود ہوں اور سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں۔ آج یہاں جشن کا سامان تھا۔ بلند پہاڑ کی چوٹی پر میرا یہ شاندار محل پکائے نور بنا ہوا تھا، بغیر کمکموں کے پھوٹتی ہوئی روشنیاں اور بغیر شمع کے منور ہوتے فانوس اس شاندار محل کو اندھیرے کے سمندر میں روشنی کا ایک جزیرہ بنائے ہوئے تھے۔ یہ روشنی ہر سمت اور ہر رخ سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ روشنی سے زیادہ رنگ و نور اور کوس و قزح کی وہ برسات لگتی تھی جو نگاہوں کے راستے احساسات کی دنیا کو ہر لمحہ ایک نئی لذت سے روشناس کرا رہی تھی۔ روشنی اس قدر نظر نواز بھی ہو سکتی ہے، کسی آنکھ نے کبھی اس کا مشاہدہ نہ کیا ہوگا۔ وقفے وقفے سے یہاں نغمہ و آہنگ کا ترنم چھڑتا اور دلوں کے تار چھڑتا ہوا فضا میں بکھر جاتا۔ موسیقی اس قدر مدہوش کن تھی، کسی سماعت کو کبھی اس کا گمان نہ گزرا ہوگا۔ فضا میں نغمگی کی لہریں ہی موزن نہ تھیں بلکہ دھیمی دھیمی خوشبو کی مہک بھی فضا کو معطر بنائے ہوئے تھی۔ خوشبو اس قدر فرحت انگیز بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان نے کبھی اس کا تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ وسیع و عریض محل کی راہداریوں پر خدام کی چہل پہل بکھرے موتیوں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر روشنی، لباس میں خوبصورتی، گفتار میں دلکشی اور انداز میں مستعدی تھی۔
ان خدام کی منزل محل کے ایک کونے پر بنا وسیع و عریض باغ تھا۔ یہ باغ کیا تھا؟ سبزے، پھولوں اور درختوں کا ایک گلدستہ تھا جس نے اپنے حسن سے چمن بندی کی ہر انتہا کو مات دے دی تھی۔ ہزارہا رنگ اس باغ میں بکھرے ہوئے تھے۔ صرف ایک سبز رنگ نے اتنی مختلف شکلوں میں اپنا ظہور کیا تھا کہ انہیں گنا نہ جا سکتا تھا۔ بلند و بالا درخت اور ان پر لگے ان گنت اقسام کے پھل، ہر درخت پر مختلف رنگ کے پتے، ہزارہا طرح کے پودے جن پر لگے ہوئے رنگ برنگے پھول اور کلیاں۔ پھر یہ سب کچھ بے ترتیب نہ تھا، بلکہ اصل حسن تو اس ترتیب میں تھا جس کے ساتھ ان درختوں، پودوں، پھولوں کو منظم کیا گیا تھا۔ یہ باغ کسی شاعر کی دلآویز غزل کی طرح تھا جس میں منتشر الفاظ کو وزن، قافیے اور ردیف کے نظم میں پرو کر ایک شاہکار تخلیق کیا جا سکتا تھا۔ اس حسین و جمیل باغ کے حسن میں وہ راستے اور روشنیاں قیامت ڈھا رہی تھیں جو یاقوت، موتی، زمرد، نیلم اور فیروزے جیسے قیمتی پتھروں کے سنگ ریزوں سے بنائی گئی تھیں۔ اس پر مزید یہ کہ وہ نہریں تھیں جو باغ کے درمیان میں بہتی ہوئی آنکھوں کو احساس لطافت اور ان کے بہنے کی آواز کانوں کو سرور بخش رہی تھی۔ ان نہروں میں سے کسی میں سفید دودھ، کسی میں جھاگ اڑاتا بے آمیز پانی، کسی میں سرخ ارغوانی شراب اور کسی میں بہتے شہد کی موجیں رواں تھیں۔ ہر نہر سے ایک منفرد نوعیت کی خوشبو اٹھ رہی تھی جو قریب جانے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ نہروں کے ساتھ اور درختوں کے نیچے جگہ جگہ بیٹھنے والوں کے لیے ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تخت، شاہانہ نشستیں، دبیز قالین اور آرام دہ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس محل میں اور کیا تھا وہ ہم کل کریں گے۔ اور آپ اور میں، اگر ہم سوچیں نا، دودھ یا شہد، کئی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آزمائشوں کی وجہ سے انہیں دودھ یا شہد پینا نصیب نہیں ہوتا، تو آپ نے اور میں نے یقین رکھنا ہے اپنے اللہ عز و جل کی ذات پر کہ وہ دنیا کی ہماری محنت کو دیکھتے ہوئے جنت میں ہمیں انشاءاللہ ایسے ہی گھر دیں گے، ایسے ہی بالا خانے دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں جو حضرت آسیہ نے کی تھی، جو فرعون کی بیوی تھی، ان کی دعا کو قرآن نے اتنے پیارے الفاظ میں کوٹ کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ پاک میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیجئے۔ اور جب ہم اللہ سے شدت سے گھر مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ضرور جنت میں گھر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔